بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گہوارۂ علم و ہنر کا پس منظر۔ یہ ممکن نہیں کہ بات ہو دارالعلوم دیوبند کی اور اس کے ساتھ ان حالات کا ذکر نہ آئے جن میں یہ ادارہ وجود میں آیا۔ ہندوستان کے مسلمان اپنا ایک شاندار اور بھرپور ماضی رکھتے ہیں۔ جب تک ان کی روایات اور واقعات سے آگہی نہ ہو، دارالعلوم کا پس منظر سمجھنا کافی مشکل ہو جاتا ہے، خصوصاً اس نسل کے لیے جو نصف صدی سے سیاسی آزادی حاصل کر لینے کے باوجود اب تک فکری غلامی میں گرفتار ہے۔ بات کو اگر پھیلایا جائے تو یقیناً ہندوستان کے تاریخی حالات ایک کتاب نے بھی نہیں سما سکتے، لیکن ہم صرف اپنے قارئین کے سامنے ان حالات کی ایک تصویر پیش کرنا چاہتے ہیں جو مختلف ادوار میں ہندوستان پر آئے۔ ایک عرب فاضل نے بہت اچھے انداز سے ان الفاظ میں صدیوں پر پھیلی ہوئی تاریخ ہند کو سمیٹنے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ یہ اموی خلافت کا دور تھا جب مسلمانوں نے پہلی مرتبہ راجہ داہر کے خلاف محمد بن قاسم ثقفی رحمہ اللہ کی قیادت میں ہندوستان پر لشکر کشی کی۔ ہندوستان میں اسلام کے پرشوکت داخلے کی ابتدا یہاں سے ہی ہوتی ہے۔ شروع میں مسلمانوں نے شمالی ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا جسے سندھ کہا جاتا تھا، اور آج وہ علاقہ پاکستان کا حصہ ہے۔ خلافت بنو امیہ اور خلافت عباسیہ میں یہ علاقہ ان کی ماتحتی میں ایک صوبے کے طور پر چلتا رہا۔ جب دولت عباسیہ کمزوریوں کا شکار ہو گئی تو لازمی طور پر اس کا اثر سندھ پر بھی پڑا، اور ہمیشہ کی طرح یہ علاقہ طوائف الملوکی کا شکار ہو کر ہر علاقہ کا حاکم مستقل بادشاہ بن بیٹھا۔ یہ صورتحال اس وقت تک برقرار رہی جب تک سلطان محمود غزنوی افغانستان کے علاقے غزنی سے چل کر ہندوستان کی مغربی سرحدات کو تاراج کرتا ہوا ہندوستان کے ایک بہت بڑے حصے پر قابض نہ ہو گیا۔ یہ 5ویں صدی ہجری کا واقعہ ہے۔ غزنوی دور حکومت کے بعد غزنوی غوری دور حکومت آیا اور آخرکار پورا ہندوستان اسلامی حکومت کے تابع ہو گیا، جس کا دارالحکومت دہلی تھا۔ بعد ازاں ہندوستان میں مغلیہ خاندانوں نے لودھی خاندان کو شکست سے دوچار کر کے اپنی حکومت کی بنیاد رکھی، اور دین الہی جیسے فتنوں کے علاوہ اس دور میں اسلامی حکومت پورے عروج پر پہنچ گئی تھی۔ یہاں تک کہ اس سلسلے میں یہ روایت بھی بیان کی جاتی ہے کہ انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول کا سفیر ایک عرصے تک مغل بادشاہ جہانگیر کے دربار میں شرف باریابی حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ ایک طویل عرصے کے بعد وہ اس میں کامیاب ہوا تو اس نے درخواست کی کہ بادشاہ جہانگیر کی طرف سے ایک خط انگلینڈ کے بادشاہ کے نام عطا کیا جائے۔ اس پر وزیر اعظم نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایک مسلمان مغل بادشاہ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ ایک معمولی سے جزیرے کے حاکم کو خط لکھے جہاں صرف تنگ دست شکاری آباد ہیں۔ مغل بادشاہوں کی یہ عزت ایک عرصے تک قائم رہی، لیکن اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس میں رفتہ رفتہ کمزوری آنا شروع ہو گئی اور ملک مختلف ریاستوں کے درمیان تقسیم ہو کر رہ گیا، اور جب غیر ملکی قابض اس کے لیے آگے بڑھے تو مختلف طاقتوں میں بٹا ہوا یہ ملک اس کے لیے پکا ہوا پھل ثابت ہوا۔ شروع میں تو ہندوستان میں برطانوی اثر و نفوذ ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے پھیلا، بعد ازاں وقت آنے پر خود حکومت برطانیہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ انگریز ہندوستان پر آسانی سے قبضہ نہیں کر سکا، بلکہ اسے شدید ترین مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخرکار پورا ہندوستان انگریزوں کے سامنے سر نگوں ہو گیا اور یہ علاقہ برطانیہ کی سب سے بڑی نو آبادی بنا۔ اس کی قدر و قیمت کے پیش نظر اسے تاج برطانیہ کا موتی کہا جاتا تھا۔ مقدمہ حجت اللہ البالغہ، طبع بیروت۔